سال ثواب ہے مجلس منجم کے عنوان سے ایک مومنہ، ایک کنیز سیدہ، ایک کنیز زینب کے چند جملے اور رفت مسائل اور بہت ہی اختصار کے ساتھ دو چار جملے تاکہ دو آنسو گر جائیں اور مرحومہ کے لیے سارے ثواب ہو سکے، مال گنجس حاصل ہو سکے۔ مختصر سی آیت مبارکہ جسے میں نے عنوان بیان کے طور پر پیش کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر بار ہر نماز میں سورہ ہم جب آپ پڑھتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ جو ہمارے علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ لیکن عزیزوں، اس کے برخلاف میری نوجوانوں سے گزارش ہے جو بلازم باتیں کر رہے ہیں برائے مہربانی ڈسٹرب نہ کریں، چائے پینے بیٹھ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہمارے دوسرے علماء، دوسرے بھائیوں کے علماء جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ترجمہ یہ ہوتا ہے، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیں یہاں پر اکثر بحثیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ترجمہ صحیح، ہم کہتے ہیں ہمارا صحیح، وہ کہتے ہیں نہیں یہ عربی قاعدہ، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ عربی قاعدہ، اور یہ اور وہ دلیلیں دی جاتی ہیں، ثبوت دیے جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کی بحث کرنے کی کہ صاحب اس کا ترجمہ صحیح ہے، نہیں، دونوں ترجمے اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ہمارے علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ جو ہمیں مل گیا ہے اس پر باقی رکھ، اور ان کے علماء ترجمہ کرتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو بھیا ترجمے دونوں صحیح ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ جسے راستہ مل چکا ہے وہ باقی رہنے کی دعا کر رہا ہے، جسے نہیں ملا ہے وہ ملنے کی دعا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایسی باتیں بہت وقت تنگ ہے، آپ رات کو اپنی بھی مصروفیات کے لیے جانا ہے، مجھے احساس ہے، بالکل تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کسی نے نبی کریم سے پوچھا، میں نبی خدا آپ بتائیے صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی خاموش رہے۔ پھر کسی نے سوال کیا، ابھی چند میں گزرے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا اور سامنے سے ایک شخصیت کو لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں تھی، وہ شخصیت ہمارا اور آپ کا مولا، حسنین کا بابا، شہزادی فاطمہ کا شوہر، میرا مولا علی تھا۔ بس جیسے ہی مولا علی مسجد میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ نبی کریم نے انگشت سے علی کی طرف اشارہ کیا، ھذا صراط المستقیم، دیکھو یہی صراط مستقیم ہے۔ پتہ چلا صراط مستقیم کے لیے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، علی والا بن جاؤ، صراط مستقیم خود بخود حاصل ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ میں نہیں جانتا، یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، مجھے اس طرح سے بھی دو چار جملے کہنا ہے۔ دیکھیے اہل بیت، مولا علی، پنجتن پاک، ہمارے معصومین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ارتباط اور رابطہ اور کنیکشن ہماری دنیا کی بھی شدید ضرورت ہے، آخرت کی بھی شدید ضرورت ہے۔ اگر ان سے رابطہ ٹوٹ گیا تو پھر یاد رکھیے دنیا میں تو ہم بے سہارا ہیں ہی، پھر آخرت میں بھی ہمارا کوئی سہارا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک ہی تو وہ امید ہے، کہاں ہمارے اعمال اور کہاں جنت، کہاں ہمارا کردار اور کہاں وہ اللہ کے جزا، اللہ کے یہاں کی جزائیں اور اس کی انعامات اور اس کی نعمتیں اور وہ جنت اور وہ حوریں اور غلمان اور کوثر اور سلسبیل۔ بس ایک ہی تو امید ہے کہ میرے مالک ان کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ تو عزیزو ان کی شفاعت تبھی حاصل ہوگی کہ جب دنیا میں اس زندگی میں ان سے رابطہ جڑا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مصروفیتوں اور رنگینیوں میں پھنس کے اہل بیت سے رابطہ اس طرح سے ٹوٹ جائے کہ آخرت میں اہل بیت ہمیں یہ کہتے نظر آئیں، تم نے دنیا میں ہمارے کردار کو بلا دیا تھا، یہاں ہم سے مدد کی امید نہ لگاؤ۔ کہیں ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کوئی راہ نجات نہیں بچے گی، اس لیے کہ انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے اور انہی کی ذات اور انہی کی پیروی۔ یاد رکھیے گا، فقط زبان سے کہہ دینا علی والا ہونے کی دلیل نہیں ہے، فقط زبانی جمع خرچ کا نام شیعت نہیں ہے۔ شیعت عمل چاہتی ہے، شیعت کردار چاہتی ہے، شیعہ بننا ہے
تو پھر تاریخ کے شیعوں پر نگاہ ڈالو جنہیں حقیقی شیعہ کہتے ہیں، کہیں سلمان نظر آئیں گے، کہیں ابو ذر نظر آئیں گے، کہیں مقداد نظر آئیں گے، کہیں حبیب نظر آئیں گے، کہیں وہب نظر آئیں گے، کہیں مسلم نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے ان کے جیسے نہیں بن سکتے تو کم از کم اتنے تو بن جاؤ کہ جنت میں ان کی غلامی کرنے کے لیے جگہ میسر۔ صلوات پڑھیں اور محمد۔ اگر ایسا زندگی کا طریقہ ہو گیا کہ نام تو علی علی کا ہے، نام تو حسین حسین کا ہے، نام تو شہزادی زہرا کا ہے، لیکن کردار بنی امیہ سے مل رہا ہے، کردار علی کے دشمنوں سے مل رہا ہے، اور اس کے بعد ہم دانتیں بھی بھیج رہے ہیں اور تبرے کو اپنا درہ امتیاز بھی سمجھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا لعنت دہن سے نکلنے کے بعد اپنا مستحق خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ غاصب پر لعنت کرو اور ضرور کرو، لیکن دیکھ لو کہ کہیں ہم نے بھی تو کسی کا مال نہیں عرب کر لیا ہے، کسی کا مال غصب تو نہیں کر لیا ہے، کوئی وقف کی پراپرٹی ایسی تو نہیں ہے کہ جس پر ہم ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خمس کا کچھ ایسا ہمارے اوپر بقایا ہے کہ جو ہمیں اہل بیت کے غاصبوں میں شمار کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح کریں، پھر غاصبوں پر لعنت بھیجیں۔ اہل بیت دنیا میں بھی سہارا ہیں، اہل بیت آخرت میں بھی سہارا ہیں۔ ایک مومنہ کی اصحال ثواب کی مجلس ہے جس کی زندگی میں دولت دنیا تو نہیں تھی لیکن دولت ایمان تھی، دولت تقوی تھا، نہ جانے کتنوں کو قرآن پڑھا دیا، کتنے کو دین سکھا دیا، کتنوں کو اللہ کا کلام پڑھا دیا۔ دنیا کی مختصر زندگی، مجھے نہیں صحیح پتا کہ عمر کتنی تھی، لیکن بہرحال یہ تو معلوم ہے کہ ضعیفہ تھی، لیکن کتنی بھی عمر رہی ہو، جیسا کہ ان کے وارثوں نے بتایا زیادہ سے زیادہ 70 کے قریب یا اس سے بھی کچھ کم، تو اتنی زندگی میں انہوں نے زحمتیں اٹھائیں، دولت دنیا نہیں ملی، دولت دنیا سے ان کا رابطہ نہیں ہوا، غربت میں زندگی گزاری، لیکن جس دولت کو دنیا میں انہوں نے اکٹھا کیا ہے آج وہ آخرت میں ان کا سب سے بڑا سرمایہ بن رہی ہے۔ لیکن اگر یہی کسی شاندار بلڈنگ میں رہ کے زندگی گزاری ہوتی، شاندار غذائیں کھائی ہوتی، شاندار گاڑیوں کی مالک ہوتی، لیکن آج یہ 65 70 اور 72 سال گزرنے کے بعد جب آخرت میں پہنچی تو پھر دولت ایمان نہ ہوتی، دولت تقوی نہ ہوتا، تو پھر یقین جانو یہ 70 سال اور 65 سال کی مختصر سے زندگی میں جو حاصل کیا تھا اس سے کیا نتیجہ نکلتا، اس سے کیا فائدہ ہوتا۔ وہاں تو وہی کام آئے گا جو انسان اللہ کی راہ میں دنیا سے کر کے چلا جائے۔ اس زندگی کو غنیمت جانو، یہ سانسیں بہت بڑی نعمت ہے کہ جن کے ذریعے ہم آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اہل بیت سے رابطہ رہے، اللہ سے رابطہ رہے، اس لیے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہماری ہر منزل پر سہارا ہیں۔ دنیا میں تو سہارا ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں ادھر چاہنے والے کے قدم لڑکھڑائے، زبان پر یا علی آیا، چاہنے والا سنبھل جاتا ہے۔ تو عزیزوں اگر یہی عادت بڑی ہے تو پھر اس عادت کو تقوی کی طاقت کے ذریعے جلا بخشو، تاکہ آخرت میں بھی اگر قدم لڑکھڑانے لگیں تو زبان پر یہی نعرہ آ جائے یا علی مدد۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب دنیا میں ان کے کردار کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہوگا۔ اگر واقعی علی والا بن کے زندگی گزار دی تو پھر دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ہے۔ نزا کی منزل میں علی سہارا، قبر کی منزل میں علی سہارا، میزان کی منزل میں علی سہارا، نکیرین کے سوال و جواب میں علی سہارا، برزخ میں علی سہارا، آخرت میں علی سہارا۔ دیکھیں برزخ کے لیے چھٹے امام کی حدیث موجود ہے کہ برزخ میں اپنا انتظام خود کرو۔ یقیناً برزخ میں امام نے انتظام خود کرنے کی تاکید ضرور کی ہے۔ میں نے بھی ایک جملہ کہا، وہاں بھی علی سہارا ہے، وہاں اس طرح سے علی سہارا ہے کہ اگر دنیا میں ہم نے کردار علی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا تو فقط قیامت میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، برزخ بھی آسانی سے گزرتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارا رابطہ مولا علی سے برقرار رہے، اس لیے کہ ہم بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ اہل بیت نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم اس دین کو بھول جاتے ہیں، ہم اس دین کو فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن عزیزو یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ کبھی غور کیا کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں، اسی دین کے لیے رسول کی بیٹی کو سزک کے مرثیہ کرنا پڑا۔ میرے بابا آپ کے بعد وہ مسائل پڑھے جو دلوں کو پڑھتے تو پچھلے سیارات کے تبدیل ہو جاتے۔
चाहते। इसी दीन के लिए फातिमा पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, इसी दीन के लिए शहजादी की पसलियां टूट गई, इसी दीन के लिए मोहसिन की शहादत हो गई, इसी दीन के लिए अली जैसे सूरमा के सर पर मस्जिद कूफा में ज़रबत लगी। क्या दुनिया के किसी इंसान में ताकत थी कि वो अली के सर पर ज़रबत लगाए? लेकिन बकाए दीन का मसला था। इब्ने मुलजिम, अगर तेरी तलवार मेरे सर पर लगने वाली है और दीन को मेरे इसी बहते हुए खून से जिला मिलेगी तो अली इंतजार में है, आ इब्ने मुलजिम मेरे सर पर तलवार लगा। उस वक्त अली ऐलान करेगा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। इसी दीन के लिए हसन ने कलेजे के 72 टुकड़े उगले, इसी दीन के लिए करबला के सहरा में चमने फातिमा के फूल बिखर गए, फातिमा के चमन के फूल पामाल हो गए, अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर के सीने पर बर्छी लग गई, अली असगर के गले को तीरे सहजोबा से छेद दिया गया, कासिम का जिस्मे नाज़नीन इसी दीन के लिए पामाल हो गया। और फिर इसी दीन के लिए सैयद सज्जाद को बेड़ी पिन्हाई गई, सैयद सज्जाद को हथकड़ी पिन्हाई गई। यही दीन था कि जिसकी बका के लिए ज़ैनब की चादर छिनी, उम्मे कुलसूम की चादर छिनी। अल्लाह अल्लाह, यही दीन था कि जिसके लिए नन्ही सकीना के गालों पर शिब्र के तमाचे पड़ते रहे, बच्ची तड़प तड़प के पुकारती रही मेरे बाबा, अरे कौन है जो शिब्र से मुझे बचाए। बात ये तो मुझे एक रवायत याद आ गई, तारीख कहती है जब शाम और कूफे के बाजारों में बार बार सरे हुसैन नन्ही सकीना के सामने आता था और बच्ची तड़प जाती थी, बाप का डूबा खून में डूबा वो सर देखकर एक मर्तबा सकीना ने ज़ैनब से जब सवाल किया, भी अम्मा मैंने आप ही के जरिए नाक़े साले की दास्तान सुनी है, वो भी अम्मा नाक़े साले को ज़बह किया गया था। ज़ैनब कहती हाँ मेरी बच्ची। कहा वो भी अम्मा मैंने ये भी सुना है कि उस नाक़े का एक छोटा सा बच्चा था जिसके सामने उसकी माँ को ज़बह कर दिया गया, माँ को नहर कर दिया गया। कहा हाँ मेरी बच्ची ऐसा हुआ था। कहा वो भी अम्मा फिर ये बताइए कि उसकी माँ को कत्ल कर दिया गया तो उस बच्चे ने किया क्या था? ज़ैनब कहती मेरी लाडली वो नन्हा सा ऊँटनी का बच्चा पहाड़ की बुलंदी पर गया और आसमान की जानिब उसने अपने चेहरे को बुलंद करके एक सहा किया। उसकी सिर्फ फरियाद का असर था कि कौमे साले पर अज़ाब नाजिल हो गया। सकीना कहती वो भी अम्मा अरे मेरे सामने बार बार कभी मेरे बाबा का कटा सर, कभी मेरे चचा का सर, कभी मेरे नन्हे अली असगर का सर, कभी भैया अली अकबर का सर आता है। वो भी अम्मा अगर मैं बद्दुआ कर दूं तो क्या अल्लाह न सुनेगा? ज़ैनब कहती जरूर सुनेगा मेरी बच्ची, तेरी फरियाद अल्लाह न सुनेगा तो किसकी सुनेगा? एक मर्तबा सकीना ने नन्हे से हाथ उठाना चाहे लेकिन जैसे ही हाथ उठने को थे एक मर्तबा ज़ैनब ने आगे बढ़ के शाने बहाद रख दिया, मेरी बच्ची अरे बद्दुआ करने से पहले इतना याद रखना, अगर तूने बद्दुआ कर दी तो तेरे नाना का दीन तबाह हो जाएगा। सकीना अज़ाब तो आ जाएगा लेकिन तेरे बाबा का मकसद कुर्बानी फौत हो जाएगा। अल्लाह रे बनी हाशिम की बाशऊर बच्ची उठते हुए नन्हे नन्हे मासूम से हाथ झुक गए। वो भी अम्मा अगर दीन की बका और बाबा के मकसद की बका मंजूर है, सकीना शिब्र के तमाचे खाने को तैयार है, लेकिन वो भी अम्मा मेरे नाना का दीन तबाह हो जाए, बाबा की कुर्बानी का मकसद बहुत हो जाए, ये सकीना से बर्दाश्त। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्यामुल क़ल्बी यंक़लिबून। वारे इलाहा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। इस मलूमा के साले सवाब की मंजिल है, उनके दर्जात को आली फरमा, जवार शहज़ादी फातिमा में जगह इनायत फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुहिब्बान जबैत हैं उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। बिलख़ुसूस हमारे शहर के इमाम जुमा
مولانا معزہ صاحب قبلہ، ایک دوسری محترمہ چندو بھائی کے ہمشیرہ، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو بحق بیمار کربلا شفاء کلی عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، مظلوموں کی مدد فرما، امریکہ، اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور ہمارے ملک عزیز کے جو حالات ہیں پروردگار جہاں جہاں دشمنان دین ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، حق کی مدد فرما، حق کی نصرت فرما، علماء حقہ کو ان میں طویل عطا فرما، ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ ترحیم پڑھ کر مرحومہ عطرت جہاں بنت حسن مہدی